اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 شوال ہے، ولادت باسعادت حضرت ابو طالب علیہ السلام، والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بھیج دیجیے خاندان زہرا پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ بابا دے بلند سلامات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اہل سنت کے عالم، شہرستانی، صاحب مال اور نخل، ایک دوسرے علماء کے نقل کے مطابق ایک سال آسمان مکہ سے اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی اور سخت قسم کی قحط سالی نے لوگوں کا رخ کیا تو حضرت ابو طالب نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو اپنی شیر خوار ہی تھے، لایا جائے۔ جب اس بچے کو اس حال میں لایا گیا کہ وہ ابھی بوتھرے پر لیٹا ہوا تھا، انہیں حکم دیا گیا تو وہ لیٹنے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تضرع و زاری کے ساتھ اس طفل و شیر خوار کو 3 مرتبہ اور اوپر کی طرف بلند کیا اور ہر مرتبہ کہنے لگے، پروردگار، اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پر برکت والی بارش نازل فرما۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ افاق کے کنارے سے بادل چھا گئے، بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، مکہ کے آسمان پر چھا گیا اور بادل میں ایسا سیلاب آیا کہ یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ویران نہ ہو جائے۔ کہ جناب ابو طالب جانتے ہیں بچہ کون ہے، جناب ابو طالب کی دعا رد نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا دربار ندی میں کیا مرتبہ ہے۔ ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات بھیجیے خاندان زہرا پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اگر ابو طالب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لوگوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو لوگوں کے ایمان سے ابو طالب کا ایمان لوگوں پر بھاری نظر آئے گا۔ حیات نامہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ولادت باسعادت حضرت ابو طالب رسول خدا کی ولادت سے 35 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا سال پیدائش سال 535 عیسوی ہے اور یوں وہ 75 سال قبل از بعثت پیدا ہوئے ہیں۔ زوجہ اور اولاد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد سے بن ہاشم بن عبد مناف سلام اللہ علیہ تھیں، اور پھر ہاشمی خاتون تھیں جو ایک ہاشمی مرد کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئیں اور صاحب اولاد ہوئیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہاشمی ہیں، جن کے والد دونوں ہاشمی ہیں۔ ابن سعد لکھتے ہیں، شاعر ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، جن کے نام عمر کے ترتیب لحاظ سے یہ ہے کہ بیٹے طالب علیہ السلام، عقیل علیہ السلام، جعفر علیہ السلام اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ بیٹیوں کے نام ہیں بی بی ام ہانی اور بی بی جمانہ اور بی بی ربطہ سلام اللہ علیہ۔ ابو طالب کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کی والدہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام ہے۔ مروی ہے کہ ان کا ایک 5واں بیٹا بھی تھا جس کا نام تلیق تھا اور اس کی والدہ کا نام اللہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے والد کی ہدایت پر
کی ہدایت پر اپنے 8 سالہ بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت بھیجی خاندان زہرا پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا۔ ابن شہر یشوب لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے وقت وصال حضرت ابو طالب کو بلوایا اور کہا بیٹا تم رسول خدا سے میری محبت اور ان کی نسبت کی شدت سے آگاہ ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھو کہ ان کے حق میں میری وصیت پر کس طرح عمل کرتے ہو۔ حضرت ابو طالب نے جواباً کہا کہ ابا جان مجھے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میرا بیٹا اور بھتیجا ہے۔ ابن شاشوب مزید لکھتے ہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابو طالب نے رسول خدا کو کھانے پینے اور لباس و پوشاک میں اپنے اہل خانہ پر مقدم رکھا۔ ابن حشام لکھتے ہیں حضرت ابو طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص توجہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بیٹوں سے زیادہ احسان کرتے تھے۔ بہترین غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فراہم کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اپنے بستر کے ساتھ بچھا دیتے تھے۔ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جب بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان بچھایا کرتے تو کہا کرتے رک جائیں پہلے میرا بیٹا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ وفات اور عام الحزن علیہ السلام کی تاریخ وفات سے پہلے بھی مختلف اقوال پائے جاتے تھے، لیکن بعض شیعہ منابع میں ان کی تاریخ وفات 26 رجب المرجب ہے 26 رجب المرجب ہے، جبکہ اس سے صرف 3 دن پہلے بی بی خدیجہ علیہ السلام وفات پا چکی تھی۔ حضرت ابو طالب 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بعض منابع میں مروی ہے کہ حضرت ابو طالب 15 شوال المکرم اہل سنت کے علماء کے نزدیک 15 شوال المکرم یا یکم ذکات یا 26 ذی الحج ربیع الاول شیعہ علماء کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ 26 ربیع الاول اور اہل سنت کہتے ہیں کہ یکم ذکات کو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ رسول خدا نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب کے انتقال پر عام الحزن دکھوں کا سال قرار دیا۔ اس سال کو عام الحزن قرار دیا، دکھوں کا سال قرار دیا۔ مل کے آواز بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ آج کے دن کے صدقے معاف فرمائے، ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام حاجات قبول فرمائے، تمام دعاؤں کی قبولیت، تمام حاجات کی برآوری کے لیے ایک مرتبہ خلوص سے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شعر عرض کر کے آپ کی زحمت تمام۔ فشار قبر کا اگر خوف ہے تو ان سے باز نہ کر رکھ، زمین کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاتحہ برائے مرحومین۔